جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج جو اہم بات ہے وہ ہے ایک انٹرویو جس نے بہت سارے جو چیزیں کلیئر نہیں تھی ان کو کلیئر کر دیا۔ اور ظاہر ہے انٹرویو دینے والا اگر اہم شخص ہوگا، متعلقہ شخص ہوگا، تو پھر ہی ان کی بات کی یا خبر کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو حکومت ظاہر ہے جو بھی ہے حکومت، آپ اس کو یا اپوزیشن یا عام آدمی جتنا بھی سمجھے، لیکن حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے، تو ان کے اہم ترین رہنما رانا ثناءاللہ نے بہت ساری چیزیں انٹرویو میں کلیئر کیں، جو انٹرویو ان کا ARY نیوز پر آج نشر ہوا۔ سب سے پہلے بڑی اہم بات اور بڑی خبر انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں اور اٹارنی جنرل، ان دونوں کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ ایسی ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں جو صرف ان کے لیے ہو، یعنی وہ ایسی ایکسٹینشن، ایسا ڈیوریشن بڑھانا یا جو بھی طریقہ ہے وہ اس کے حق میں نہیں کہ جو صرف ان کی شخصیت یا ایک عہدے کے لیے ہو، چیف جسٹس کے لیے۔ ہاں، اگر آپ اوورال عمر، جیسا کہ گورنمنٹ پہلے پروپوزل لے کے آئی تھی کہ سارے ملازمین کی کسی کی 60 سے 62 کر دیں، کسی کی 62 اگر ججز کی ہے تو وہ آگے ہائی کورٹ والوں کو 65 ہے، اس طرح کی اگر اوورال ہے تو پھر بات کچھ اور ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں جو صرف ان کی ہو۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسرا، پھر وہ آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کس قدر یہ چاہتی ہے یا مسلم لیگ نون کہ یہ ہو جائے، یا پیپلز پارٹی سارے، کہ وہ انہوں نے بے بسی کا تھوڑا اظہار بھی کیا کہ جب انہیں کہا گیا کہ کیا ترمیم یا ایسی چیز آپ پھر سوچ رہے ہیں، کوئی لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے نمبرز ہی پورے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور ان سب کی جو ہیں تھوڑی تھوڑی سیٹوں، ان کی اہمیت ہے، ان کو گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ آ جائیں تو شاید ترمیم، کیونکہ ابھی 2 مہینے تو ہیں، تو وہ انہوں نے کہا نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس لوگ ایسے ہی سینہ بسینہ گزٹ چلا رہے تھے کہ پتہ نہیں ادھر وہ لے آئیں گے ترمیم، تو وہ بھی انہوں نے کلیئر کہا، رانا ثناءاللہ نے، جو مشیر ہیں سیاسی امور کے وزیر اعظم کے، جو وزیر داخلہ رہے ہیں، وزیر قانون پنجاب 2-3 دفعہ وہ رہے ہیں، پھر ابھی بھی وہ ایک اور وزارت کے وہ جو سپورٹس کی ہے، یعنی انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی، بین الصوبائی رابطہ کی کمیٹی جو کہ سپورٹس کو دیکھ رہی ہے انڈائریکٹلی، تو وہ اس کے وہ انچارج ہیں، یعنی مشیر ہیں، وزیر ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے اگر تو ووٹ پورے ہو جائیں تو پھر بالکل ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم بالکل وہ اس کا حق ہے اور وہ کر سکتی ہے، اسی لیے پارلیمنٹ کا اور کیا مقصد ہے۔ تو یہ تو ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے آسپیکٹس کئی ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ایکسٹینشن اتنی اس وقت ان کو لگ رہا ہے آسان نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں، وہ ووٹ پورے نہیں ہو رہے، لیکن دل ہے۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس نے بھی انہیں کہا، دو یعنی متعلقہ بندے ہیں، ظاہر ہے ان سے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے بالکل رابطے ہوتے ہیں، ججز کے، عدالتوں کے ہونے بھی چاہیے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ایکسٹینشن نہیں چاہیں گے جو ان کو ملے۔ ایک تو یہ کہ وہ کلیئر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ یہ بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ کرنا بھی چاہتی ہے حکومت۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید دوسری طرف سے بھی خواہش کا اظہار بھی ہے۔ بہرحال جو دوسری اہم بات انہوں نے کی جو کہ ان کی وزارت کے متعلق ہے، وہی بین الصوبائی رابطہ اور وہ سپورٹس کو دیکھتے ہیں، تو جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ خود امن و امان دیکھتے رہے کئی سال، پنجاب کے پہلے اور پھر اوورال انٹیریئر منسٹر پورے ملک کے، اور پھر اب آپ ایک سپورٹس کی وزارت کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا اب یہ وقت نہیں ہے جس طرح بلوچستان یا اور معاملات امن و امان کے ہیں، پھر جو کرکٹ کا حال ہو رہا ہے، تو اب محسن نقوی صاحب ایک عہدہ رکھ لیں؟ تو انہوں نے بڑا ایسے مسکراتے کہا کہ یہ فیصلہ تو محسن نقوی صاحب نے خود ہی کرنا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ تو حکومت آپ ہیں، آپ انہوں نے کہ نہیں ہم نہیں ہیں، ہم نہیں پوچھ سکتے، لیکن وہ خود انہیں چاہیے۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ کہ یہ بہرحال دونوں کام فل ٹائم جاب ہے، یعنی وزارت داخلہ بھی اور کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہونا بھی، یہ کوئی پارٹ ٹائم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر پارٹ ٹائم کوئی نہیں ہے، دونوں فل ٹائم جاب ہیں، تو پھر ایک ہونا چاہیے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔
اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایک مزیدار بات یہ بتائی کہ انہوں نے کہا کہ میں جب سے یہ آیا ہوں کچھ مہینے سے دیکھا ہے کہ یہ وزارت اپنا سپورٹس میں جتنی باڈیز ایسوسی ایشن فیڈریشن یا بورڈز ہیں ان میں سارے بڑے بااثر لوگ بیٹھے ہیں، یعنی ان کو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، کوئی 20 سال سے بیٹھا ہے، کوئی 12 سال، کوئی 16 سال سے، اور ساروں کے بڑے 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 سفارشیں ہیں، تو اور میرٹ پر ایک بھی نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ وہ میرٹ پر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی ایز اے مشیر یا وزیر آپ سٹینڈ لیں گے؟ تو انہوں نے ہنستے کہا کہ سٹینڈ لینے والا اتنے وہ طاقتور ہیں کہ جو سٹینڈ لے گا اس کا سٹینڈ ہی گم ہو جائے گا، یعنی یہ ایک دلیر آدمی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، کتنے وہ طاقتور لوگ ہیں سارے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو ایک تو یہ ہوگی، پھر انہوں نے پوچھا انہیں یہی اسی حوالے سے بلوچستان کے وہ جو ایس ایچ او والی بات کی انہوں نے محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا یہ سلپ آف ٹنگ ہوگا، لیکن یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں انہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر ایک راز انہوں نے ایک اور کھولا جو شاید ویسے تو آپ لوگوں کو کچھ آف دی ریکارڈ پتہ لگتا رہا ہوگا، لیکن پہلی دفعہ کسی نے آن ریکارڈ یہ بات کی ہے، اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو جب وہ ان پہ کیس تھا تو باجوہ صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، تو ان کے جو سسر ہیں وہ بھی ریٹائرڈ جنرل اعجاز امجد، وہ اور ان کے ایک رشتہ دار صابر مٹھو صاحب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان دونوں کے بارے میں رانا صاحب کو کہا جاتا تھا کہ آپ جا کے ان کو سلام کریں تو آپ کا کیس شاید ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں پہلے کبھی ان سے ملا نہیں ہوں، تو میں اب اس کے لیے میں نہیں ملوں گا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے پھر طاقتور، یہ بڑی ان کی، انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت تو بڑی بڑی شخصیات ان کے در پر جا کر تو سلام کرتے تھے اور ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ایک تو یہ آپ اس کا خود دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں کہ کیا کچھ تھا اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ دوسرے انہوں نے فیض حمید کے متعلق بھی یہ کہا کہ اس کے متعلق قیاس رائے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ کچھ ان کے وزیر خاص طور پہ خواجہ آصف یہ بڑا بولتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر ادارے نے ایک بات کر دی، اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو ان پر جو الزام ہے کہ وہ انہوں نے ایک تعیناتی کے لیے اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے پی ٹی آئی کا استعمال کیا یا کوئی ایسی بات ہے، تو پھر تو یہ ناقابل معافی یہ جرم ہے آرمی کے اندر، یہ تو بڑا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر یہ ہے، وہ اگر بار بار کہہ رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ خود اس کو نہیں دیکھ رہے، گنجائش رکھ کے اگر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے شاید خان صاحب بھی اس میں ہیں انوالو۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا تعلق تو جب وہ ڈی جی تھے اور وہ وزیر اعظم تھے خان صاحب، تو اس وقت کے بعد وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اگر ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب کو کوئی کچھ کہہ لے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک تعریف بھی کر دی فیض حمید کی، جب انہیں پوچھا کہ یہ تو نون لیگ والوں کا بھی بڑا تعلق تھا جس میں آپ پی ٹی اے کا، انہوں نے کہا بالکل ہے، نون لیگ کا تعلق تھا بڑے لوگوں کا، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے ہٹ کے ارسپیکٹیو کہ یہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی الزام اگر یہ ہے، تو اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو وہ تو بڑے سمجھدار اور اہلیت والے بندے فیض حمید کو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کے ذمہ جو کام لگا انہوں نے بھرپور کیا۔ ایون انہوں نے اپنی مثال دی رانا صاحب نے کہ ہمارے متعلق یعنی مسلم لیگ نون کے متعلق بھی ان کی جو ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو کرنا ہے خراب، تو وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھائی، یعنی وہ ایک تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، یہ کرتے رہے ہیں فیض حمید۔ تو یہ ہو گئی۔ پھر ایک انہوں نے ایکسٹینشن پہ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی نون لیگ والے نے یہ تھوڑی ہٹ کے بات کی، کیونکہ خواجہ آصف وہ باقی سارے کوئی اور فلم چلا رہے ہیں، تو جب انہیں پوچھا گیا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے دوبارہ بھی ایکسٹینشن کا کہا تھا آپ کو، یعنی جماعت کو، اس وقت آپ انٹیریئر منسٹر تھے، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بالکل ان کے تو ایسی کوئی بات انہوں نے نہ دیکھی نہ سنی۔ ایون شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اب بھی ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی میاں صاحب، بڑے میاں صاحب نے کی، نہ ان دونوں میں کوئی اشارہ تک نہیں دیا۔ تو اب جو کوئی اگر کوئی اور کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق تھا باجوہ صاحب سے، تو وہ ان کی بات کو میں نہیں کچھ کہتا، لیکن انہوں نے اپنی حد تک کہا کہ ایسا کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے کہ وہ ایم ہی کہہ دیں کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے
کہ یہ تعیناتی جو ہے بڑی ابو بورڈ ہونی چاہیے اور اس کو زیر بحث یا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ تو بات آپ کے اپنے وزیر دفاع حاج آصف کرتے ہیں، تو انہوں نے خاص کیا، انہوں نے کہا وہ آپ سوال جو ایسے کرتے ہیں، تو سوال تو نہیں ہے، پھر تو وہ انہیں خود یہ خیال رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ اہم بات آج آپ سے یہ انٹرویو، جو کہ بڑی چیزیں اس سے کلیئر ہوئیں. چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو، اپنا وزارت داخلہ، کرکٹ بورڈ، اور پھر ایکسٹینشنیں، اور جو پہلے ہوتا رہا، یا پھر انہوں نے کھل کے بات کی ہے. اور یقیناً یہ کیونکہ کافی اس میں ہی اتنا مٹیریل ہے اور خبریں ہیں، تو کسی اور ایڈجیکٹیو یا کسی اور خبر کی آج ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کل ایک اور اچھی خبر کے ساتھ، بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوں. تھینک یو.